محقق اسلام، شیخ الحدیث، شیخ القرآن اس دنیا سے رخصت ہوا، اپنے علم کو، اپنی فقاہت کو، اپنے نکات کو اپنے ساتھ لے گیا۔ علماء کا وفات پا جانا، علماء کا یکے بعد دیگرے فوت ہو جانا، یہ علم کے اٹھ جانے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ علم کو اسی طرح اٹھا لیا جائے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہال، لوگ جاہلوں کو اپنا امام، اپنا عالم دین، اپنا اسکالر تصور کر لیں گے، سینئر کو اپنا محقق اور عالم دین تصور کر لیں گے، مان لیں گے۔ پیشے سے ڈاکٹر ہے، پیشے سے انجینئر ہے، پیشے سے پروفیسر ہے، لیکن لوگوں کے دین کا عالم بن کے لوگوں کے دین کے معاملات پڑھا رہا ہوگا اور لوگ اس سے دین حاصل کر رہے ہوں گے۔ اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ تعالی علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں کھینچے گا کہ لوگوں کے سینوں سے قرآن غائب ہو گیا۔ فرمایا نہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، لوگوں کے سینوں سے علم کو نہیں کھینچا جائے گا، بلکہ علم کو کیسے اٹھایا جائے گا، علم کو منظر عام سے کیسے غائب کیا جائے گا۔ فرمایا بقبض العلماء، علماء کے قبض کرنے کے ساتھ ہی علم بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ آج دیکھیے کس طرح علماء ربانیین، علماء حق، ہمارے بزرگ اسلاف، ہمارے اساتذہ شیوخ الحدیث کس طرح اس دنیا سے بڑی تیزی کے ساتھ کوچ کرتے نظر آتے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ جو عالم دین، جو محقق اسلام، شیخ الحدیث، شیخ القرآن اس دنیا سے رخصت ہوا، اپنے علم کو، اپنی فقاہت کو، اپنے نکات کو اپنے ساتھ لے گیا، یہ علماء کا وفات پا جانا، علماء کا یکے بعد دیگرے فوت ہو جانا، یہ علم کے اٹھ جانے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ علم کو اسی طرح اٹھا لیا جائے گا۔ علماء حق، علماء ربانیین اسی طرح دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے۔ مدارس خالی نظر آئیں گے، مدرسوں میں بیٹھ کے قال اللہ قال الرسول کے علم کو پڑھنے والے طلباء کی تعداد نظر نہیں آئے گی۔ پڑھنے والے ذہین بچے، پڑھنے والے ذہین مائنڈ اور دماغ کالجز، سکول اور دنیاوی فنون کو حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیے جائیں گے، اور مسجدیں، مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں، جنہوں نے ہمارے دین کی حفاظت کرنی ہے، اسلامی تعلیمات کی حفاظت کرنی ہے، وہ بالکل خالی نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں حتی اذا لم یبقی عالما، صورتحال یہ بن جائے گی کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، عالم باقی نہیں ہوگا۔ صورتحال کیا ہوگی؟ اتخذ الناس رؤوسا جہال، لوگ جاہلوں کو اپنا امام، اپنا عالم دین، اپنا اسکالر تصور کر لیں گے، سینئر کو اپنا محقق اور عالم دین تصور کر لیں گے، مان لیں گے۔ پیشے سے ڈاکٹر ہے، پیشے سے انجینئر ہے، پیشے سے پروفیسر ہے، لیکن لوگوں کے دین کا عالم بن کے لوگوں کے دین کے معاملات پڑھا رہا ہوگا اور لوگ اس سے دین حاصل کر رہے ہوں گے۔ پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، امام الانبیاء کی یہ حدیث 100% ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اتخذ الناس جہالا رؤوسا جہال،
عالم علماء مفقود ہوتے چلے جائیں گے، کم ہوتے چلے جائیں گے، غائب ہوتے چلے جائیں گے، علم حقیقی علم لپیٹ دیا جائے گا، اور لوگ جاہلوں کو، جہال کو، جنہوں نے علم پڑھا نہیں ہے، علم سیکھا نہیں ہے، علم کو علم کے مدارس میں بیٹھ کے علماء کے سامنے دو زانوں ہو کر کے بیٹھ کے قال اللہ قال الرسول کے علم میں رسوخ کو حاصل نہیں کیا ہوگا، دائیں سے بات پکڑ لی، بائیں سے پکڑ لی، ایک حدیث وہاں سے لے لی، ایک واقعہ یہاں سے لے لیا، اور لوگوں کو فتوے جاری کریں گے، لوگ انہیں اپنا عالم، لوگ انہیں اپنا لیکچرر، اپنا پروفیسر، اپنا محقق تسلیم کر لیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہال، جہلا کو لوگ اپنا امام بنا لیں گے۔ امام الانبیاء سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فسئلوا، پھر ان جاہلوں سے کہ جنہیں علم کی مسند پہ بٹھا دیا جائے گا، ہوں گے وہ جاہل، ہوں گے علم سے بالکل کورے، علم کی الف بے کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، فسئلوا، لوگ ان سے سوال پوچھیں گے، لوگ ان سے اپنے مسائل ڈسکس کریں گے، لوگ اپنے معاملات، شریعت کے معاملات ان سے پوچھیں گے، فافتوا بغیر علم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جہال، وہ جاہل لوگ جنہیں عالم بنا لیا جائے گا، وہ بغیر علم کے فتوے جاری کریں گے، فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتووں کو جاری کریں گے، فضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا، اور اپنے پیروکاروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ آج صورتحال بالکل بھی آئی نہیں اسی طرح ہے، جہال، جاہل، علم کے بارے میں، فقہ کے بارے میں، احکام کے بارے میں، اصول فقہ کے بارے میں، اصول شریعت کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، عربی زبان سے کوئی واقفیت نہیں ہے، عربی فقہ سے کوئی واقفیت نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے مفتی بن کے، بڑے بڑے اسکالر بن کے، بڑے بڑے لیکچرر بن کے، پروفیسر بن کے لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہیں، اور بہت بڑی لوگوں کی تعداد انہیں اپنا امام، پیشوا، محقق اور اپنا مقتدا سمجھے ہوئے ہیں۔ بغیر علم کے فتوے، بغیر تحقیق کے فتوے، خود بھی گمراہ ہو گئے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج ضرورت کس بات کی ہے؟ مدارس کھلے ہوئے ہیں، علم کے مینار، علم کے شیوخ الحدیث اپنی مسندوں پہ بیٹھ کے آج بھی اللہ کا دین سکھانے کے لیے اپنے مدرسے میں، اپنی مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو خالص قال اللہ قال الرسول کے علم سے فیض یاب کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا تعلق آج کے اس فتنے والے دور میں بھی قال اللہ قال الرسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے، علماء کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، حدیث کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کی بقا ہے، شریعت اسلامی کی بقا ہے، آج بھی ان کے ساتھ جڑ کے جو کھڑے ہوئے ہیں، اور جن کے بیٹے، جن کے بھانجے، جن کے بھتیجے، جن کے گبرو جوان بیٹے قال اللہ قال الرسول، رسول اللہ کے علم کو آج بھی حاصل کرنے کے لیے مدارس کا رخ کیے ہوئے ہیں۔